بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، اور یہ بچہ رحمت عالم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بڑا ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے، جسے سن کر ہر مسلمان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے 12 ربیع الاول کے اس واقعے کو تفصیل سے سماعت فرمائیے۔ ایک روز آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا کہ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، لوگ اس حال میں ہیں، اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ اتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ 29 صفر سن 11 ہجری بروز سموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی سر میں درد شروع ہو گیا اور بخار کی حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا، ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے بروز بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور گشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار میں کچھ کمی محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارد گرد جمع تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت بھی ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے عزتی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پہلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کی خطا سے درگزر کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کہ وہ وقود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور تیسری کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔